طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالیہ کشیدگی ہے جس میں بھارت نے اپنی جو ہے جارحیت دکھاتے ہوئے پاکستان کے معصوم شہریوں پر حملہ کیا، خاص طور پر ہماری عبادت گاہوں پر، ہماری مساجد پر جو حملے کیے گئے، بھارت نے رات کو یہ بزدلانہ کارروائی کی، لیکن پاک فوج نے جس طرح دیدہ دلیری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے دھول چٹائی ہے، جو 6 جنگی طیارے جو ہیں ان کو مار گرایا گیا ہے۔ مودی سرکار کو اس وقت جو ہے وہ اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے آخر کار یہ گھنونی حرکت کیوں کی، چونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا۔ ہر جگہ پر جا کر پاکستان نے یہی بات کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر مسلط کی گئی تو پھر خالی فوج نہیں، ہماری 25 کروڑ عوام جو ہے وہ لڑے گی۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود بھی ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے ان کا جذبہ کیا ہے۔ کیا انڈیا نے گھنونی حرکت کی ہے اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ انڈیا نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے رات کو، اور ہماری پاک فوج نے وہ کرا ہے کہ گھس کے مارا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے چاہے اس چائے والے کو ایسا ماریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پہلے تو ہم نے چائے پلائی تھی، اب جوتوں سے ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہماری پاک فوج نے 6 طیارے گرا دیے، ایک طیارہ گرانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہماری فوج کو سلام ہے اور عوام کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ جب تک عوام پاک فوج کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ گھس بھی نہیں سکے گا، اور گھستے ہوئے سوچے گا 100 دفعہ کہ ہم کس ملک کو، کس عوام کو للکار رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا جو پاک فوج کا جو لیڈر ہے وہ نمازی، پرہیزگار اور حافظ ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں۔ ہر مورچے پہ ہر جوان کے ساتھ ہمارا چیف آرمی سٹاف ساتھ میں گھومتا رہا، رات دن، رات کو بھی نہیں سویا، دن میں بھی نہیں۔ ہماری پاک فوج، ہم سو رہے ہیں، ہماری پاک فوج نیڈر کی طرح دیوار پہ کھڑی ہوئی ہے بارڈروں پہ، اور خدا کی قسم وہ جواب دیا ہے کہ انڈیا زندگی بھر یاد رکھے گا، اپنی آنے والی نسلوں کو بولے گا کہ پاکستان کو کبھی چھیڑنا نہیں، چھیڑو گے تو وہ حال کرے گا کہ مجھے دوبارہ چائے بیچنی پڑے گی۔ اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، جب بھی انشاءاللہ کوئی موقع ملے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ جذبہ ایمانی ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، لیکن انڈیا کا جو پولیٹکس ہے نا وہ صرف اور صرف پاکستان پر ہے۔ پاکستان میں پٹاخہ پھٹ جائے پاکستان کو قصوروار، وہاں بم پھٹ جائے پاکستان کو قصوروار، جس کو ایٹمی طاقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنایا ہے وہ اسی بنیاد پہ بنایا کہ انڈیا کبھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اور یہ واضح پیغام جانا چاہیے انڈیا کو کہ پاکستان میں غیور عوام، غیرت مند عوام ہے جو اپنی پاک فوج اور تمام پولیٹیکل جتنی جماعتیں ہیں نا یہ سب ایک میز پہ آ جاتی ہیں۔ جب ہمارے گھر کو کوئی گندہ کرے گا تو ہم اس کو نیست و نابود کریں گے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں ہماری پاک فوج کو سلام کرتا ہے۔ ہماری پاک فوج نے بڑھ چڑھ کے مقابلہ کرا ہے اور اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ ہماری پاک فوج زندہ باد۔ بہت ناجائز کے اس کو جواب دینا چاہیے، اسی طرح جس طرح دیا ہے الحمدللہ ہمارا فوج جو ہے نا لے سے ہر چیز سے بہادری سے ہر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح تو انڈیا مار کے آ رہی ہے، اس بار بھی انشاءاللہ یہی ہمارے ایمان ہے اور کوشش، اور ہمارے آرمی کی بھی یہی کوشش رہے گی کہ وہ اس کو ہمیشہ کی طرح مار دیتے ہیں۔ میں تو انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ 1965 والا دن یاد کرے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے، تو ان لوگوں کو ناشتے میں کیا ملا تھا۔ اس بار بھی ان کو کوئی خاص کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو وہی ملے گا اور پھر پچھتاوا کرے گا اور واپس جائے گا۔ آج انڈیا کے رافیل طیارے جس طرح کے ہم گراؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تباہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے نام رکھا آپریشن سندور، آپ کو تندور بنا دیا گیا، اور میں امید کرتا ہوں اور میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی پاک فوج کو، پاک فوج زندہ باد۔ اور ابھی بھی جس طرح ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ جنگ شروع آپ نے کی، ختم ہم کریں گے، اب اس کا رزلٹ مزید ہم دیکھیں گے۔ اگر انڈیا باز نہ آیا تو ہر چپے پہ انڈیا کو گھس کے مارا جائے گا۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔